شکریہ آصف صاحب. میں تو اسی اچھا میرا میوٹ. جی 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 ہاں آواز تو پہنچ رہی ہے، میرا مائک میوٹ تھا. تو شکریہ، آپ نے مجھ سے کافی ثقیل سا وہ پوچھا، لیکن میں اپنی طرح سے اس کا جواب دینا چاہوں گی. یہ ان تمام چیزوں سے تو بہت اچھا عبد المالک صاحب نے پورا اس کا تناظر میں بتایا. تو میں تو اب چند گزارشات ہی ہیں میری کہ یہ جو یہ بحث چلتی رہی کہ افسانہ جدید ہے کہ نہیں ہے، اور کیا جدید افسانہ بھی کوئی چیز ہے. تو اور پھر جو اس کے بعد جو تحریریں آئیں افسانے کی صورت میں، اس میں تو مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ اگر ہم صحیح طور پہ ماڈرن افسانے کو دیکھیں تو منٹو صاحب کے جو افسانے تھے وہ بہت عمدہ تھے، اور انہی کی ایک طرح سے محرک تھے وہ نئے افسانے کی کو بنانے میں اور اس کو پریزنٹ کرنے میں. تو اردو افسانہ کیوں اتنی کمزوری کا شکار تھا اور ابھی تک ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پائے میرے خیال میں کہ جدید کہ ماں بعد جدید جو افسانہ ہے اس کی کیا فارم ہے. دیکھیے انڈیا میں تو کچھ نہ کچھ تحریر ہوتا رہا، لیکن پاکستان میں اس پہ جو مختلف ایکسپیریمنٹس ہوئے، اور پھر اس پہ جو جیسے مالک صاحب نے انڈیکیٹ کیا کہ علامتی افسانہ اور اس قسم کے ابہامی جو اور کیریکٹرز کا ویک ہونا، تو یہ اس سے جو ویسٹرن افسانے کی یا سٹوری یا ناول کی ان کی جو اسٹرینتھ تھی، وہ تو ان کی زندگی میں ریفلیکٹ ہو رہی تھی. جو ان کے کلچرل اور پولیٹیکل اور شعوری جو چینجز تھے وہ حقیقت میں تھے اور وہ ریفلیکٹ ہوئے. جو ہماری طرح سے ہماری بر صغیر میں اس کا صحیح طور پہ وہ ہماری ادب میں ریفلیکٹ نہیں ہو سکا. اور منٹو صاحب اس طرح سے بھی اہم تھے کہ وہ جو چینجز آ رہے تھے ان کے اس میں انہوں نے خاص طور پہ انہوں نے اس کو یعنی ریفلیکٹ کیا ان کی سٹوریز میں. اور لیکن اس پہ پھر یہی بات آتی ہے کہ صحیح طور پہ تنقید نہیں ہوئی، صحیح طور پہ اس پہ لوگوں کو بتایا نہیں گیا کہ کس طرح سے اس میں کیا ویکنیسز ہیں. اور دیکھیے آپ سب سے زیادہ افسانے کی، جیسے کہ مالک صاحب نے بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ویسٹرن جو سٹوری شارٹ سٹوری اور ناول ہے، دونوں میں اور ہمارے اردو افسانے میں فرق یہ ہے کہ ہمارے یہاں کیریکٹر پہ کیریکٹر کا جو ارد گرد کا انوائرمنٹ ہے اس پہ اور اس کو صحیح سے اس کو لکھا نہیں جاتا. تو اس کی بات ایک بہت اچھا میں داریہ پڑھ رہی تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم اپنی تخلیق کار کا اور نقاد بنانے کے لیے کون سے عملی اقدامات اٹھاتے ہیں. کیا ہم نے کوئی ایسی کتابیں پڑھائی ہیں اور کوئی ایسے ہماری یونیورسٹیز میں یا سکولز میں ایسے نصاب میں ایسی چیزیں شامل ہیں جس سے ہمیں یہ سب ہم بتائیں اسٹوڈنٹس کو. اور پھر آپ دیکھیں کہ جنرلی جو سوشیالوجی کی پڑھائی اور سوشل سائنسز کی پڑھائی کی طرف اور لینگویجز کی طرف جو ہم لوگوں کی غیر سنجیدہ
ہم غیر سنجیدہ ہیں اور ہماری پالیسیز بھی نہیں ہیں. ہماری ایجوکیشن پالیسی میں یہ لینگویجز کی ترویج، لینگویجز کی جو ارتقاء ہے اس پہ کوئی زور نہیں دیا جاتا. تو جو ہمارا آن دا ہول جو انحطاط ہے وہ ہمارے ادب میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے. تو اس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ اب کے جو ادیب ہیں وہ بہت محنت کر کے افسانہ لکھیں، اور یہ خیالات چرا کے، سرقہ کر کے خیالات، اور پھر خالی تکنیک تو خود آتی ہے سیکھنے سے، مشقت و مشق کرنے سے آتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کا دو چار افسانے پڑھ لیے اور پھر ان کے تراجم کر لیے، پھر ان کے خیالات چرا لیے اور وہ لکھ لیے اور آپ نے کہہ دیا آپ کو تکنیک آتی ہے. تو دوسرے ایک یہ بحث یہ بھی چلتی ہے کہ آپ جتنا پڑھیں تو اب سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کتابیں بے انتہا مہنگی ہیں، اور ادیب اور شاعر جو اپنا کلام اور ادب لکھتا ہے وہ اس کو پریزنٹ نہیں کر سکتا، اس کو پبلشر کو دے نہیں سکتا، اور پھر پبلشر جو ہے وہ اس کو لوگوں تک آسانی سے پہنچا نہیں سکتا. لوگوں کے اندر استعداد نہیں ہے کتابیں خریدنے کی. اور اس پہ بھی پھر میں یہی کہوں گی کہ کوئی کام اس طرح سے نہیں ہوا کہ ادب کی ترویج کی جائے اور کتابوں کی ترویج کی جائے. تو یہ ساری کمزوریاں، تو جو اردو افسانے کی میں تو ایک طرح سے انحطاط ہی کہوں گی کہ وجہ ہی یہی ہے کہ اس کو خاص طور پر آپ نے نہ اس کو پڑھانے میں، نہ اس کو سکھانے میں، نہ لکھنے والوں کی کوئی محنت اس میں خاص نظر آتی ہے. اچھا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ سمجھا جائے کہ پوسٹ ماڈرنزم جو ہے، ماں بعد جدیدی جو ہے، اس کے آنے سے جو ہے وہ ہمارا ادب جو ہے وہ زوال پذیر ہو رہا. نہیں، دیکھیے اس کے آنے سے نہیں ہو رہا، اس کے یعنی جو آپ نے جب آپ لکھتے ہیں جب جو تحریریں آئی ہیں تو اس میں آپ ہر چیز کو تناظر میں لکھتے ہیں. یعنی بڑا اہم ہوتا ہے کہ آپ اس کو، تو اگر آپ اس تناظر میں لکھے اس کو، اور ادب کا جو کنٹینٹ ہے جیسے افسانے کا کنٹینٹ میں کیریکٹرائزیشن ہوتی ہے اور اس کے ارد گرد کا ماحول، اور پھر اس کے اندر تکنیک اور الفاظ ہوتے ہیں، تو ہمارے جو بیچ میں، اور پھر جو تنقید ہے، تنقید دیکھیے نا، ہم تنقید برائے تنقید کر رہے ہیں. تنقید کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ادب کی ترویج کے لیے اور نئے ادیب کو، نئے جو شاعر اور ادیب ہیں ان کو سکھانے کے لیے آپ تنقید کرتے ہیں نا، اس لیے تو نہیں کرتے. تو ہمارا انحطاط ہی اس لیے ہوا اردو افسانے کا، اور وہ انٹرنیشنل پہ ہماری کوئی سٹینڈنگ ہی نہیں ہے. اور ویسٹ کے افسانے اور کتابیں اور ناولیں اس قدر اردو افسانے کا انعطاف ہوا یا نہیں ہوا، نہیں، میرے نزدیک تو تراجم اس طرح سے نہیں ہوئے شاید جس طرح سے ہونے چاہیے تھے. اس میں لکھنے والا تو اپنا کردار ادا کرتا رہا، نہیں، بہت کمزور. دیکھیے نا، وہ چند ادیب تھے نا، بات یہی آ رہی ہے کہ چند ادیب ہیں وہ بیچارے اتنی مشکلوں سے لکھ کے پہنچ جاتے ہیں. یعنی وہ فیسیلیٹیشن موجود نہیں ہے. نہیں، فیسیلیٹیشن نہیں، میرا مطلب ہے ایک ماحول ہوتا ہے ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں اردو کی افسانے کے لیے اس طرح سے جیسے لینگویج کو پروموٹ کیا جاتا ہے، یا آپ کا لینگویج جنر تو بعد میں آتی ہے نا لینگویجز کو، تو وہ ہمارا کمزوری رہی ہے، ہماری معاشرتی کمزوری رہی ہے. اس وجہ سے ہم لوگ وہ اسٹرینگتھ اور وہ ہم کام پیش نہیں کر سکے. یہ ہے میرا مقصد. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی اس پر بات ہوتی ہے. پہلے تو یہاں اس پر بات کرتے ہیں کہ جو آپ یہ بات کہی جا رہی ہے
کہ ابہام کی صورت رہی جدید افسوس میں. جی جی جیسے جیسے بنک کرتا ہے اس میں کیا قاری جو پڑھنے والا ہے وہ بھی تو اس کا بھی تو ایک تربیت ہونی چاہیے یا ہو جی سکتی ہے. تو کیا اس کی قاری کی تربیت نہیں ہوئی کہ وہ جدید افسانے کے رجحانات کو سمجھ سکے, نہیں اس کی تقاضوں کو سمجھ سکے, اس کی تربیت نہیں ہونی چاہیے؟ کیا وہ روایتی جو ایک سلسلہ تھا اسی میں رہتا, کیا اس کو آگے نہیں آنا چاہیے تھا؟ قاری کی تربیت میں تو ساتھ ساتھ ہوتی رہنی چاہیے تھی. یہ بہت اہم, آپ نے بہت ہی اہم نقطہ اردو افسانے کی بارے میں آپ نے یہ بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے. دیکھیے قاری کی تربیت تو ادیب ہی کرتا ہے اور ادب ہی اس سے, کیونکہ ادب تو آپ کی ثقافت کا ریفلیکشن ہے نا. تو آپ یہی بتائیے کہ اتنا کنفیوژن پیدا ہوا ابہام اور الہام کی, جو ویسٹرن ایبسٹریکٹ اور ویسٹرن جو علامتی سٹوریز تھیں اور وہ جو ناولز تھے ان کا ایک پورا پیریڈ گزرا جو ان کی مصوری میں بھی اور ان کی ہر آرٹ فارم میں ریفلیکٹ ہوا, اور اس کے بعد وہ اس سے گزر کے آگے بڑھ گئے. ان کی جو سٹوریز کی اسٹرینگتھ ہے وہ پھر دیکھیے نا, اگر آپ کہیں کہ کافکا کی جو شارٹ سٹوری ہے وہ اگر اسی ایسے ہی کیڑے مکوڑے کی ڈسکرپشن دے دیتے تو وہ ایک عام سی سٹوری بن جاتی, لیکن انہوں نے جس طرح سے اس کو پاورفل سٹوری بلڈ کی, جو اس کے اندر ڈیپتھ تھی, تو وہی سٹوری کی اسٹرینگتھ تھی. ہمارے بہت کم ادیبوں نے اس پہ اس بات میں کامیاب رہے, اور قاری ابھی تک کنفیوز ہے. میں نے چند سٹوریز پڑھی ہیں جو کافی اچھے انہوں نے لکھی ہیں ادیبوں نے, لیکن وہ یہ کنفیوژن برقرار ہے, اور یہ ہمارے معاشرے کے ادیب پہ بہت بھاری, اور جو ہمارے زوما ہیں یعنی سینئر جو رائٹرز ہیں ان پہ بہت بڑا ایک رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہمیں اتنے سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے, اور پاکستان میں 72 سال سے اردو ادب لکھا جا رہا ہے, اور ہماری کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ ہم آپ یہ کنفیوژن سے نکال کے ایسے, جیسے کہ مالک صاحب نے کہا کہ ایسی بات پہ لائیں کہ جس میں قاری ایک ٹھوس چیز پہ سمجھے. یعنی یہ خالی کہ ہوائی باتیں اور ہوائی کے ساتھ دیکھیے نا آپ نے یہ آئیڈیالوجیکل جو تھرسٹ ہے, اس سے آپ کی کریٹیوٹی نہیں وہ پنپتی. آئیڈیالوجیکل جب تھرسٹ ایک خاص ہوتا ہے تو اس سے کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے, اور کریٹیوٹی ہم کبھی اس طرح سے پیدا نہیں کر سکتے, لیکن اس کو حقیقت سے زندگی سے قریب لا کے قاری کو کنفیوژن سے نکالنا ہے. اس کے لیے آپ کو افسانے کی جو اسلوب ہیں اور افسانے کا جو کیریکٹر ہے اس کو آپ کو پاورفل بتانا چاہیے گا, ابہامی اور علامتی چیزوں سے نکال کے ایک آپ کو قوی کیریکٹر دینا پڑے گا, اور اس کی فارم بھی. ابلاغ کو سہل کرنا ہے. جی بالکل. ہاں آپ شکریہ مہر صاحب, جی بہت شکریہ. جی اچھا چلو تو میں